हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक हमेशा से मिलवाते हैं आपको किसी न किसी खूबसूरत सी शख्सियत से। जिस मेहमान शख्सियत से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो जहाँ भी गए उन्होंने अपने नकूश छोड़े, अपने साथ काम करने वालों को बहुत मुतासिर किया। एक कामयाब इंसान हैं, एक कामयाब शौहर और एक कामयाब वालिद। तो हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कामरान लाशारी साहब से, जो कि वॉल सिटी के डायरेक्टर जनरल हैं। इस वक्त उनके घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। अंदर चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी ज़ात के मुख्तलिफ पहलू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अमूमन आपका दिन कैसे शुरू होता है? अमूमन सुबह उठते ही अखबार पढ़नी, उसके बाद अपने आप को तैयार करना, नहाना धोना, और फिर आई गेट अप रेडी टू हैव माई ब्रेकफास्ट। और नाश्ते के बाद अभी बच्चे तो हमारे सोए होते हैं और मियाँ बीवी नाश्ता करते हैं, फिर मैं ऑफिस चला जाता हूँ। पिछले दिनों चूँकि कोविड का सिलसिला था तो ऑफिसेस कुछ अर्सा बंद भी रहे, वहाँ जाना मुश्किल था। तो फिर हम इस पर अपने ऑनलाइन बहुत सारे चीज़ें जो थी उससे अपना ऑफिस वर्क को जारी रखते थे। वेबिनार पे और जूम पे मीटिंग्स होती रहती थी। और ऑफिस के बाद घर आके फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद आई गो टू द जिम। इधर ही मैं पहले जिमखाना में करता था। अच्छा, यानी आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं? मुझे ये एक शौक कह लें, आदत है। तो आई स्पेंड एटलीस्ट 1.5 आवर to 2 hours। तो इस तरह फिर शाम को कोई किताबें पढ़ी, कोई टीवी देखा, कोई फैमिली में कोई गेट टुगेदर है वो हो गई। सो दैट्स हाउ इट इज़। CSS करने का ख्याल आपको कैसे आया? क्योंकि आपके वालिद साहब एक लॉयर थे, शायरी भी करते थे। आपको भी शायरी का शौक है? मुझे शायरी पढ़ने का शौक है, कुछ आज मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, लेकिन शायरी मैं कर नहीं सका। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ शायराना रंग जो है वो जीन्स में ज़रूर आता है और मौजूद है। और उसका रंग अगर आप देखें तो मैं अपनी जो काम किए हैं सर्विस में वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और स्टेटस को से हट के बहुत सारे क्रिएटिव हैं। तो ये जो तख्लीकी अमल है या जमालियाती शौक़ है, ये मैं समझता हूँ मुझे विरसे में अपने वालिद साहब से और बुज़ुर्गों से मिला है। तो कामरान साहब, ये तो आप अपने प्रोफेशन में आने के बाद चीज़ों को इस तरह से देखने लगे, तो अपनी ज़िंदगी जो आपने CSS से पहले आपकी ज़िंदगी थी, उसमें भी क्या आप लोगों को, चीज़ों को, सड़कों को इसी नज़र से देखते थे? मेरे ख्याल कुछ तो हर कोई अपने घर में, मेरी वालदा को भी खानादारी का और तरतीब का बहुत शौक था। अच्छा। और वो सफाई, और वो वैसी ही बेगम मिल गई। अच्छा। वो ख़ब्त है उसको एक सफाई का, और फिर उसका फ़ाइन आर्ट्स का बैकग्राउंड भी है। तो मेरे ख्याल है ये चीज़ों ने भी असरअंदाज किया। लेकिन शुरू से मुझे कल्चरल चीज़ों का, घर में भी मैंने शेर व शायरी, गीत और संगीत देखा और महफिल आराई, और तो मैं अपने दोस्तों की भी दावतें करनी और चीज़ों को खुद सजाना बनाना, ये थोड़ा सा रग़बत शौक़ था। फिर मैं समझता हूँ CSS में आने के बाद जो मौका मिला सिंध में जाने का, अच्छा, उससे भी बहुत मेरे में एक चेंज कह लेंगे, इम्पैक्ट आया कि मैंने एक लाहौर की मखसूस शहरी ज़िंदगी से हट के सिंध के डेजर्ट से काम शुरू किया।
ڈیزرٹ آف تھرپارکر میں پہلا 1.5 سال میں اسسٹنٹ کمشنر تھا. اچھا. عمر کوٹ نارا ویلی میں. اچھا. تو وہ اب ایک بالکل شہری بابو جو ہے وہ ایسی جگہ پر. شادی ہو چکی تھی تب؟ شادی انہی دنوں میں ہوئی تھی. سو یوں کہہ لیجیے ہنی موننگ بھی جو تھا وہ ڈیزرٹس آف تھرپارکر میں تھا. تو بٹ وی لوڈ اٹ. میرا خیال ہے ہماری پوری سروس کے بہترین دن جو ہیں آج بھی ہم جو یاد کرتے ہیں تو وہ سندھ کے ہیں اور بالخصوص تھرپارکر کے. اچھا. تو وہاں کا کلچر جو اتنا اوریجنل کلچر, اتنی اس میں ورائٹی اور ڈائیورسٹی, مجھے احساس ہوا کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے, اس کے ڈیزرٹس بھی کتنے خوبصورت ہیں. بھابھی آپ کو کامران صاحب کی کون سی باتیں اچھی لگتی ہیں اور کون سی باتیں آپ کو ان کی ناپسند ہیں؟ سب سے اچھی ان کی کوالٹی ہے, میں سمجھتی ہوں, اب بیٹھے ہوئے ہیں, ہیل بی فلیٹرڈ آلسو. سو ان کو بہت اچھے طریقے سے رشتے نبھانے آتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو. دیکھیں نا, اسٹارٹس فرام یور پیرنٹس, دین یور اون کتھ اینڈ کین, دین یور فیملی, یور وائف, کڈس, فرینڈس. بالکل. تو اتنے لوگوں کا ایک ساتھ اپنے آفس کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ایک اتنا اسموتھ رکھنا, یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں آپ جھول کھا جاتے ہو کسی رشتے میں, لیکن یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. مے بی اٹس ہز نیچر وچ آئی بلیو اٹ از. اور یہی ریزن ہے کہ یہ ہر رشتے کو بڑے اچھے طریقے سے کوپ کرتے ہیں. فیملی سرکل میں کس طریقے سے موومنٹ ہے؟ فریکوینٹ ہے؟ بہت فریکوینٹ ہے. اچھا. ان کی تو فیملی مختصر ہے, لیکن اور میرے ان لاز ماشاء اللہ ان کا سسرال جو ہے پاکستان میں تو نہیں, مطلب لاہور ہی میں. آپ سوچیں نا کہ میری 80% فیملیز ان لاہور. سو ان سب کے ساتھ چلنا, اینڈ وی آر ویری کلوزلی نیٹڈ فیملی. لائک اگر میں اپنی خالہ کو 3 دن سے زیادہ گزر جائے نہیں دیکھوں گی تو ان کا کھانا پینا بند ہو جائے گا, یا میں اپنے ماموں یا واٹ ایور جو بھی رشتہ ہے, وی آل آر ویری کلوز. سو ان کے ساتھ انہوں نے ابھی تک اتنا نبھایا ہے اور اتنے اچھے طریقے سے. اینڈ ہی از, آئی بلیو یو, آئی ایم ٹیلنگ یو, ہی از دی فیوریٹ آف ایوری ون. And everyone looks up to him. So in that way he's very helpful also. کسی کا کوئی ایشو ہے یا کوئی فیملی کا یا آؤٹ سائڈ دا فیملی ہوتا ہے نا کہ آپ ایسے ہی کہہ دیتے ہو کہ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. He is concerned and he tries his best. ہو یا نو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, بٹ ہی ٹرائز ہز لیول بیسٹ کہ اس کو کسی نہ کسی طرح ریزالو کیا جائے. So you have 3 kids? I've got 3 boys. ماشاءاللہ. اب تو تینوں بچے ماشاءاللہ جوان ہیں اور اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں. تو جب یہ اپنی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو رہے تھے, کریئر کی طرف جا رہے تھے, تو کوئی فورس تھی یا انہی کی مرضی پر چھوڑ دیا؟ نہیں, ان کی مرضی پہ چھوڑا, کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک تو کانفیڈنس تھا کہ الحمدللہ ابھی تک اتنی ٹریننگ دے دی ہے کہ اتنے میچورٹی اور وہ لیول آ گیا ہے کہ دے کین میک اپ دیئر اون مائنڈس. بڑا جو ہر گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے ہو از ویری مچ پیمپرڈ, اور اس کو اپنی ڈیسیجن میکنگ میں ہمیشہ مشکل آتی ہے کیونکہ وہ اتنا اسپون فیڈ ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے بڑے کو بھی ٹوٹلی اس کے اوپر چھوڑ دیا کہ ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, بٹ ڈو اٹ ان اے پروفیشنل وے, کیونکہ ہمیں پتا تھا ہی از بیسیکلی این آرٹسٹ. So we are talking about بلال اشاری. کامران بھی میں کہتی ہوں بیوروکریٹ تو ہیں, بٹ زیادہ ان کے اندر ایک بہت بڑا آرٹسٹ چھپا ہوا ہے جو کہیں نہ کسی فارم میں نکل آتا ہے. میرا بیک گراؤنڈ بھی فائن آرٹس کا ہے, سو اٹ واز اے کمبینیشن آف بوتھ. تو بھابھی آپ کی گھریلو مصروفیات کے علاوہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی؟ تھیں 4 months بیک. اچھا. کافی تھی. بیسکلی میرا جو آئی ایم ناٹ اے ورکنگ پرسن, ناٹ اے ورکنگ وومن جاب کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں تو, لیکن میرا سوشل ایکٹیویٹیز, سوشل ورک سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے, اور جس میں میرا خیال ہے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف مائی لائف جو میرا کیریئر کہہ لیں یا میرا شوق یا پیشن, جس کے بارے میں بڑی پیشنیٹ ایموشنل ہوں, دیٹ از SOS. I am attached with SOS for the last
more than 16-18 years. ہاں اٹریکشن یہ تھی کہ پہلے تو میں ایز اے فرینڈ آف SOS جاتی رہی, یوز ٹو میٹ دیز کڈس آرفنیج کے اور یہ وہ, ان کے ساتھ لائک گوئنگ آلموسٹ لائک 3-4 times a month. ایک رشتہ سا ڈیولپ ہو گیا. اچھا. اور پھر آہستہ آہستہ زیادہ انوالومنٹ ہوتی گئی. پھر بیسکلی بیکاز کامران واز ان دی گورنمنٹ سروس, تو ان کے جو بھی ایشوز آتے تھے گورنمنٹ ریلیٹڈ, آئی یوز ٹو کیٹر دوز. لائک کوئی چیریٹی کا کام ہے یا NOCs لینے ہیں یا کوئی جو ہمارا ایک سرکاری سسٹم ایک تھوڑا سا کئی مشکلات آتی ہیں, تو آئی یوز ٹو ہیلپ دیم آؤٹ ان دیٹ. obviously he was always there behind me. سو آہستہ آہستہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ کچھ 7-8 سال پہلے دے میڈ می دی چیئرپرسن آف SOS لاہور ولیج. تو پھر ایک اور ذمہ داری پڑ گئی. پہلے تو والنٹیئر تھا, اب یہ تھا کہ ایک ذمہ داری سے کام کرنا ہے. تو بس اس کے اندر بس وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک, جب تک آپ کے اندر وہ پیشن نہ ہو آپ یہ کام نہیں کر سکتے, بیکاز یہ والنٹری کام ہے نا, آپ کا کوئی اس طرح کمپلشن نہیں ہے. زندگی کا یہ سارا سفر آپ دونوں کا ابھی تک ایک ساتھ کیسا گزرا ہے؟ ماشاء اللہ اتنا اچھا گزرا ہے کہ الحمدللہ کہ اب 39 ایئرز ہو گئے ہیں آف اے میرڈ لائف, لیکن 39 ایئرز کا واقعی پتہ نہیں چلا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ آگے بھی ہمیشہ ایسے ہی ساتھ رکھے اور اسی طرح رکھے. آمین سب آمین. کامران صاحب, ورلڈ سٹی پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اب تک اس پہ کتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں؟ دیکھیے یہ ہر سال آپ یوں کہہ لیجیے ایوریج جو ہے جو خرچہ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا وہ تقریباً 20 کروڑ روپیہ ہوگا. سو اس سے زیادہ نہیں ہے. اور سو اگر یہ پچھلے 10 سال ہو گئے ہیں تو آپ اس سے ملٹیپلائی کر لیجئے. کامران صاحب, یہ بسنت کو ایک فیسٹیول بنانے کا سہرا بھی تو آپ ہی کے سر جاتا ہے. دیکھیے ویسے تو یہ فیسٹیول 500 سال سے چلتا آ رہا ہے, لیکن یہ درست ہے کہ جب میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر میں تھا تو ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ایک پروموشنل رول پہلی دفعہ دیا, اور لاہور کی یہ جو کھمبے ہیں, سڑکیں ہیں, ان سے اسپانسرشپ کے ذریعے ہم نے سجایا بنایا, اور یہ اس کو بہت تقویت ملی اور اتنی دنیا آنا شروع ہوئی. تو لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ختم ہو گیا, اپنی موت خود ہی مر گیا, یہ which is very unfortunate. بسنت ختم تو ہو کر رہ گئی ہے. اتنے پرانے لوگ جن کا آبائی کام ہی یہی تھا کہ پتنگ بنانا, ڈوریں بنانا, آج بے سر و سامانی کی حالت میں ہے. تو سر اس کے ریوائول کے لیے, اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے آپ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, کوئی ایسے منصوبے آپ حکومت کو دے رہے ہیں؟ چند سال پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ ٹھیک ہے ایک پرابلم آیا ہے, بسنت کے سلسلے میں ایک سیفٹی ایشو آ گیا ہے, لیکن ہونا کیا چاہیے کہ ہم اس کا سلوشن ڈھونڈیں. جی, سلوشن ہم نے کیا ڈھونڈا ہے کہ بجائے مریض کو ٹھیک کرنے کے مریض کو دفن کر دیا اور وہ سلوشن ہو گیا. ایگزیکٹلی. سو میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری دفعہ ہم ایک مینجمنٹ کا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں, اس مینجمنٹ کا نام ہے بند مینجمنٹ. سلوشن نہیں ڈھونڈتے اور اس کو بند کر دیتے ہیں, اور نہ ہوگا بانس نہ بجے بانسری. تو یہ ایک جو اگر ہمارے میں اہلیت ہے, قابلیت ہے, اور واقعی ہم بلیو کرتے ہیں اپنے ٹریڈیشنز میں, فیسٹیولز میں, تو اس کا ایک حل ڈھونڈیں. اور کون سی ایسی چیز ہے جس کا حل نہیں ہوتا؟ بالکل. جب آپ کا دل, شوق اور ایمان ہوگا کہ یہ اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے. لیکن میں نے ایک میٹنگ میں شہباز شریف صاحب کو بھی ہم نے یہ کہا, میں نے اور یوسف صلاح الدین نے, تو انہوں نے, میں نے کہا سر ہم آپ کو ایک سیف بسنت کا کانسیپٹ دینا چاہتے ہیں, تو پھر آپ سن لیجئے, دیکھ لیجئے, اور اس کے بعد آپ کو اچھا لگے نہ لگے وہ اور بات ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے.
ہم نے بڑی میٹنگز کی پولیس سے اور ایڈمنسٹریشن سے، اور اس کا ایک سیف بسنت کا ایک کانسیپٹ بنایا، کیونکہ ہمارا سروے یہ بتاتا ہے کہ مور دین 98% کیسز جہاں فیٹلٹی ہوئی ہے وہ موٹر بائک پر ہوتی ہے، موٹر سائیکل پہ. تو اگر 2 دن کے لیے، میں موٹی سی بات کر رہا ہوں، ویسے بہت سارے اس کے ہم نے سلوشنز دیے کہ 2 دن کے لیے آپ موٹر سائیکل بند کر دیں. پورا سال بے شک پابندی رکھیں، لیکن فیسٹیول 2 دن کا ہو اور 2 دن موٹر بائک بند کر دیں. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کرکٹ ہوتی ہے تو پورا شہر بند ہو جاتا ہے. تو ہم تو موٹر بائک لیکن کسی نے بیٹھ کر سننا گوارا ہی نہیں کیا. There has not been one discussion at the level of any chief minister or any, let's say, decision maker to rationalize it, to debate it and then take a rational decision. بس وہ ایک جذباتی سلسلہ ہے، چونکہ میڈیا یا اور طرفوں سے مختلف گروپ سے اتنا زور آتا ہے کہ کوئی اس میں اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں. کامران صاحب، بطور بیوروکریٹ اپنے اتنی طویل اور مشکل، مجھے کہنا چاہیے، کریئر میں آپ کو طرح طرح کے تجربات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. کچھ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. آپ نے خود ہی کہا بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن I have seen the best of times and some worst of times. So, but that's how our civil service of today is. تو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میں مطلب افتخار چودھری صاحب when he was the چیف جسٹس، وہ سوو موٹو انہوں نے ایک F9 پارک میں پر کیا، 6 سال اس پر لگائے. آج بھی وہ ہی ہے. کیا اس سے حاصل وصول ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن آئی واز چیف سیکرٹری سندھ، مجھے ریکال کیا گیا. تو دیز آر پارٹ آف دا تھنگ. اور میڈیا سے کئی دفعہ آپ کو مشکل آتی ہے، کئی دفعہ تو یہ لیکن آئی تھنک یہ ہماری کیریئر کا حصہ ہے، اور آپ ان چیزوں سے آپ کو حوصلہ چاہیے اور کام جاری رہنا چاہیے. شکر ہے کہ میں نے اتنی ہمت اور حوصلہ دکھایا. کامران صاحب، والڈ سٹی پروجیکٹ مزید کتنے سالوں میں مکمل ہو جائے گا؟ یہ تو جی 50 سال میں بھی شاید مشکل ختم ہو، کیونکہ ابھی ہاں یہ بیشتر حصے رہتے ہیں اس کے والڈ سٹی کے. ہم نے تو 1/10 حصہ بھی شاید ابھی نہیں مکمل کیا. تو یہ ایک بڑا انٹینسو پروجیکٹ ہے، ایکسٹینسو نہیں، انٹینسو ہے. اس کی مثلا یہ تاروں کا ہی زمین دوز ہونا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ تو ابھی مال روڈ اور گلبرگ میں ایسے نہیں ہوا، تو اندرون لاہور میں پروجیکٹ ایریا میں ایسا ہوا ہے. اور پھر اس کی کنزرویشن کرانی، تو اس فنڈز بھی ظاہر ہے بہت لمیٹڈ ہیں جی، اور کام بھی بڑا مشکل ہے، ایسے آبادیوں میں ہے جہاں. سو اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم. لیکن ایک ماڈل سیٹ ہو گیا، ایک انٹرنیشنل ماڈل. فیز 1 اینڈ فیز 2 ہم 2 پھیزز کر چکے ہیں. شاہی حمام جسے آپ نے پھر سے آباد کیا، بنایا کس نے تھا؟ یہ جی وزیر خان نے، جو کہ گورنر تھا لاہور کا شاہ جہان کے زمانے میں، تو یہ ان کے زمانے میں انہوں نے بنایا. انہوں نے وزیر خان مسجد بنائی. اچھا جی ہاں. تو اس کی بحالی پہ کتنا خرچہ، کتنا پیسہ لگا؟ کوئی 14-15 کروڑ روپے اس پر خرچ ہوئے. لیکن اس میں نارویجین گورنمنٹ نے بھی حصہ دیا، کچھ ان کے، کچھ آغا خان ٹرسٹ کے، کچھ پنجاب گورنمنٹ کے، کچھ تھوڑا سا لون تھا ورلڈ بینک کا.
تو اس طرح یہ مل جل کے یہ پروجیکٹ ہوا. سر یہ فوڈ اسٹریٹ بنانے کا آئیڈیا یہ کیسے آیا؟ دیکھیے جب میں نے باہر جانا شروع کیا، ویسٹ کو دیکھا، تو مجھے یہ لگا کہ ہم نے اپنے شہروں میں ایک چیز چھوڑ دی ہے، اینڈ دیٹ از جوائے آف واکنگ. کہ کوئی پیڈسٹرنائزڈ اسٹریٹس ہماری اب رہی نہیں، جہاں بغیر گاڑی کے اور موٹر سائیکل رکشا کے آپ آمد و رفت ہو سکے. اور جتنا اچھا ایٹماسفیئر پیڈسٹرنائزڈ ایریاز میں آتا ہے، سو اس اینگل سے جب میں نے غور کیا کہ کون سی جگہیں کی جا سکتی ہیں جہاں شام کو ایک کلچرل سا کھانے پینے کا بھی، گھومنے بیٹھنے کا اچھا ماحول اوپن میں بن سکے. تو پہلے میں نے مال روڈ والوں سے بات کی کہ بھئی یہ شام کو تو مال روڈ ڈائز آؤٹ، تو اس کو رات کو اس کے جو سائیڈ ایریاز ہیں یا لبرٹی، لیکن وہ ٹریڈرز صاحبان کو میری اس بات کی سمجھ نہیں آئی. پھر فارچونیٹلی آئی رین ان ٹو گوال منڈی اور وہاں کے جو رہائشی ہیں ان سے بات ہوئی، تو اور اس کے مکانوں کو جب میں نے دیکھا تو مجھے ان میں بہت ہی ایک خوبصورتی اور ایک جاذبیت نظر آئی کہ ایون سچ پلیسز، اب گوال منڈی واز نیور اے ٹورسٹک پلیس، بلکہ لوگ جانے سے گھبراتے تھے. تو ان مکانوں کو ہم نے ذرا نوک پلک ٹھیک کی اور ان کو روشن کیا، اور شام کو یہ دکانداروں سے اگری کروایا کہ تم جو ہے اپنے راستوں کو بند کر کے اور میز کرسیاں باہر لے آؤ گے. تو یہ انہوں نے والنٹری بیسس پہ مانا اس کمیونٹی نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر پاکستان کا سوشل بیوٹی، سوشل ایک کیا کہنا چاہیے، فیسینیشن مجھے اگر ہوئی تو وہ اس فوڈ اسٹریٹ کے ماحول سے تھی، کیونکہ وہاں رکشے والوں کی بھی فیملی، وہاں ایک منسٹر اور ایک ڈپلومیٹ اور جنرل، اور اس طرح سب بوائز گرلز ایوری بڈی واز سٹنگ لائک ون فیملی آؤٹ ان دی اوپن. حالانکہ دکاندار کہتے تھے جی یہاں تو کالے شیشے چڑھا کے لوگ آ کر کھانا کھا کر جاتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ گاڑیوں سے نکل کے اور اسٹریٹ میں بیٹھیں گے. لیکن ایسا ہوا، رات کے 2 بجے تک لوگ ایک بڑے ہی اچھے ماحول میں، یہ ماحول کریٹ کرنا اوپننس کا، آپس میں انٹر مکسچر کا اور سوشلی کنیکٹ ہونے کا، امیر و غریب کو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وہ گوال منڈی میں ایسا ہوا، اور اسی میں میوزک بھی تھا، کھانا پینا تھا، اپنا کلچرل جو لاہور آتا تھا. پرنس آف جارڈن آیا، اس کو ساری ایڈمنسٹریشن روکتی رہی. کمشنر سخت ناراض ہوا کہ یہ کیوں ادھر جا رہا ہے، کہ ہمارے تو ایجنڈا پر ہی نہیں ہے، پروگرام میں ہی نہیں. بٹ ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ، ہی سیڈ نہیں، دیٹ از ون پلیس آئی ہیو ٹو گو. اور وہ وہاں جا کر کلفی کھا رہا ہے اور چھلی کھا رہا ہے اور گھوم رہا ہے، بیکاز دی ایٹماسفیئر واز سچ. ہمیں شاہی حمام کا وزٹ کروایا اور اس کے تاریخی پس منظر کے بارے میں بتایا. وہاں ایک چھوٹا سا کیفے ہے، تو ادھر باہر آ کے لوگ بیٹھ کے کھانا پینا کھاتے، اور پھر یہاں کبھی کبھار کوئی فنکشن بھی کر لیتے ہیں کہ اس ایریا میں کھانا یا گانا، اس کی چھت کو بھی یوز کر لیتے ہیں. لیکن اندر جو ہے کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، وہ اس کو پرزرو کیا ہوا ہے. لیکن یہ جگہ جو ہے یہ استعمال کی جاتی ہے کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے، سوشل ایکٹیویٹی کے لیے. سو وہی میں کہتا ہوں کہ کچھ اپنی اسپیسز کو یوز کرنا، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو وی ول شو یو کہ ہم کیسے یہاں پر کیا کیا ایونٹس کرتے آئے ہیں. جی 150 سال پرانا کنواں ہے، دینا ناتھ کا کنواں اسے کہتے ہیں.
सिखों के वक्त में ये था। तो ये सारा मस्ख हो चुका था इसका चेहरा, आगे इंक्रोचमेंट थी, इन सारों को ठीक करके बहाल किया गया। सो इसी तरह ये मस्जिद वजीर खान जहाँ हम खड़े हैं, ये इस जगह से सारी सामने दुकानें थी, यहाँ से लेकर आगे तक कुछ 70 दुकानें थी, और ये एक चौक था, खुला चौक था, और वो इसी लेवल पे था जिस पे हम खड़े हैं, ये उसी लेवल पे था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गई। तो यहाँ पर गधे घोड़े बांधने का रवाज और नक्शे टांगे, सो यहाँ से गुजरना जो था वो सामने तक जाने के लिए वो मुश्किल था। तो इसकी दहलीज पे जो वजीर खान की है, ये सारे जो हुजरे हैं ये या दुकानों में कन्वर्ट हो गए थे, या वेल्डिंग वाले खरादिये बैठे हुए थे, इन सारों को हमने ख़त्म किया और अब बहाल किया है, और ये कम्युनिटी स्पेस डेवलप हो गई। वो एक स्टेज है और यहाँ पर 300 कुर्सियाँ आ जाती हैं जो हमारे अपने पास हैं, और वहाँ पर मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। तो वो पीछे जो इसके बैकड्रॉप पे मकान है, वो भी तारीखी मकान है। वो काफ डिपार्टमेंट से कहकर हमने अपनी तहवील में लिए हैं, उनको आजकल बहाल कर रहे हैं। ठीक है। और वो भी एक टूरिस्टिक एरिया में चलेगा, वो क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत सेटिंग है। मस्जिद वजीर खान का दौरा किया और वहाँ होने वाले काम का जायजा लिया और हमें भी तफसीलात से आगाह किया। बैरूनी दीवार है किले की। इट इज़ द लार्जेस्ट पिक्चर वॉल, द म्यूरल वॉल इन द वर्ल्ड। ये तकरीबन 1 किलोमीटर की बनती है। यहाँ पे तो थोड़ा हिस्सा है, बाकी ये सारी उस तरफ को जाती है। इस सारी को हम बहाल कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। ये हिस्सा जब हुआ मुकम्मल तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी तशरीफ लाए। अच्छा। और यहाँ पर हमारी तकरीब हुई। शाही किले की 1.5 किलोमीटर से तवील दीवार की मुरम्मत का जायजा लिया। शाही किचन के तारीखी पस मंजर के बारे में हमें बताया। इमरान खान साहब तशरीफ लाए इस जगह को देखने, और ये झाड़ियों से इस तरीके से ये भरा पड़ा था, और बिच्छू और सांप थे, और ये जगह अब इस तरीके से बहाल हुई है। वॉल सिटी में जो घर हैं जिनकी रेनोवेशन हुई है, इसमें क्या हुकूमत ने हेल्प आउट किया, और अब तक कितने घर ऐसे हैं जो बहाल हो चुके हैं? टोटल प्रॉपर्टीज़ तो वॉल सिटी में कोई 20,000 से ज़्यादा हैं, लेकिन हम कोई 1,500-2 हज़ार के करीब जो है उनको कर सकें अभी तक। इनमें से फसाड की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिरी शक्ल और शुबात जो है, चाहे दुकान की हो, मकान की हो, लेकिन अंदरूनी तौर पे कोई आप कह लीजिए कोई 200 के करीब ऐसी इमारतें हैं जिनको हमने अंदर से भी ठीक किया है। घर पहुंचकर खाना खाया। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में कामरान साहब, आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलना पसंद करते हैं? जी, तो ये जो सिलसिला है रिश्तों का और राब्तों का, और वो मैंने कभी नहीं तोड़ा या कभी उसको पसे पुश्त भी नहीं रखा। इवन when I was doing some very busy postings like Deputy Commissioner Lahore और CDA Chairman, तो मेरे ये चीज़ें जो हैं इनको नज़रअंदाज नहीं किया। मेरी वालदा
مزنگ میں رہ رہی تھیں، میں GR1 میں تھا، تو DC آفس جانے کے لیے میں ہر روز پہلے اپنی والدہ کی طرف جا کر ان سے دعائیں لے کر مل کر تو پھر اپنے آفس جاتا تھا. کوئی دن ایسا، میں 3 سال 3.25 سال لاہور میں ڈپٹی کمشنر تھا، ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنی والدہ کی طرف نہ گیا ہوں. اور اسی طرح دوستوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے بدستور ایک تعلق رکھا ہے، اب بھی ہے، اور ہر پوسٹنگ میں ہر جگہ پر رکھا ہے. کیونکہ پوسٹنگ تو ایک نوٹیفیکیشن کی بات ہوتی ہے، آپ ہیں نہیں ہیں ختم ہو گیا، لیکن جو چیز آپ کو جاری رکھتی ہے اور آپ کی زندگی میں ایک رونق رمق اور ایک طاقت دیتی ہے، وہ آپ کے تعلق اور رشتے ہیں. بہت سارے دوست ہیں آپ کے یا کوئی ایک قریبی دوست ہے؟ میرے بے شمار دوست رہے ہیں جی، لیکن سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ میرے 3-4 بہت ہی پرانے دوست ہیں. آپ یوں کہیے جب سے آنکھ کھولی وہ میرے ساتھ ہیں. سو ان کے ساتھ اب بھی ہم ہر فرائیڈے کو اکٹھے ہوتے ہیں. وہ محاورہ، وہ ہنسی مذاق، وہ بات، ہم بالکل ایسے لگتے ہیں ہم بچے بن گئے. ہمارے گھر والے مذاق بناتے ہیں کہ یہ کس قسم کی حرکتیں اور باتیں ہو رہی ہیں. ایسا لیکن وی لو ٹو گو بیک ان آور چائلڈہڈ. اور ان میں ہمایوں ایک میرا اٹوٹ انگ سمجھا جاتا ہے، وہ میرا ایسا دوست ہے جو میرے گھر کے سامنے رہتا تھا، آج بھی یوں ہی ہے جیسے وہ میرے ساتھ ہے. سو یہ آپ سمجھیں کہ 60 سال سے زیادہ کی دوستیاں ہیں جو چلی آ رہی ہیں. تاریخ سے بھی اتنا ہی لگا ہوا ہے. میرا فیوریٹ سبجیکٹ جو ہے، اب بھی جو کتابیں ہیں میرے پاس، چھوٹی سی لائبریری بھی ہے، آپ وہ دیکھیں گی تو ان میں بیشتر کتابیں جو ہیں تاریخ کی ہیں. شاید اسی وجہ سے مجھے ورثے کی اور کلچر کی چیزوں سے بھی شوق ہے، لیکن آئی فائنڈ ہسٹری ویری فیسنیٹنگ. So I learn a great deal from that, particularly Indian history, Islamic history. اور پھر میں جاننا سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ مسلمانوں نے اتنا عروج دیکھا تو پھر کیا وجہ ہوئی ہے کہ ہم زوال کی طرف چلے گئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آ پا رہے. تو so trying to understand the forces of history. آپ نے تقریباً ہر دور میں کام کیا. کس حکومت کے ساتھ کام کرنے میں آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا؟ دیکھیے، جہاں آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے وہیں آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے یا تسکین ملتی ہے. سو آئی تھنک جو میرے اندر ایک کیریئر میں چینج آیا، اور وہ میں نے خود بھی فورسی نہیں کیا تھا، وہ اتفاقاً ہوا. اچھا. کہ ہم تو گھر سے نکلے تھے کہ DC کمشنر سیکرٹری بنیں گے تو بڑا عروج مل جائے گا، لیکن درمیان میں کہیں ایک ایسی چیز ہوئی کہ میں ایک نان جاب میں آ گیا، جس میں کبھی کوئی DMG آفیسر یا PCS آفیسر کوئی نہیں آیا تھا. ایک سائیڈ لائن چیز تھی، لیکن اس میں سب سے زیادہ میں نمایاں ہوا، اور وہ میری زندگی کا آپ کیوں کہہ لیجئے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا، ایک شناخت بنی، اور وہ تھی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی. جب شہباز شریف صاحب لاہور میں سڑکوں اور اس کی خوبصورتی میں متحرک تھے تو میرا انتخاب ہوا، ایک نئے ڈپارٹمنٹ کو تشکیل دیا گیا، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر. تو اس اتھارٹی میں نے 5 سال گزارے ہیں ایز. جب وہ شہباز صاحب چلے بھی گئے تو میرا کام میں چلاتا رہا، لیکن ان کی یہ کہہ لیں انتخاب اور پھر اتنی سپورٹ ملی، اور ایک جیسے میں کہہ رہا ہوں ایک نان ریکگنائزڈ ڈپارٹمنٹ کو اتنی آج وہاں پر بڑے بڑے افسر جو ہے جانے کو بڑے شوق سے جاتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں. تو ایک تو وہ زمانہ تھا، اور دوسرا پھر اسی طرح CDA چیئرمین جب میں تھا تو مشرف صاحب کا وقت تھا، ادھر بھی مجھے 5 سال موقع ملا، کیونکہ یہ آپ کو ایک ٹینیور ملنا بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو بھی کتنا بھی اچھا آفیسر ہو، اگر اس کو ٹینیور نہیں ملے گا کم از کم 2 سال 3 سال، تو آئی ایم ویری لکی کہ مجھے 2 جگہوں پر 5 سال ملے، ایک PHA میں اور ایک CDA چیئرمین میں. اور اب بھی آئی ایم لکی کہ جہاں میں کام کر رہا ہوں ورلڈ سٹی، میرا یہ 7واں سال ہے. اور یہی میں 3 جگہوں کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہوں پورے کیریئر کا، کیونکہ یہیں پر ریزلٹس زیادہ جامع اور
अच्छे आए। आप माशाल्लाह इतने कामयाब ब्यूरोक्रेट हैं, आप बाकी ब्यूरोक्रेट्स को क्या मशवरा देंगे कि वो भी आपकी तरह नाम बना सकें, हटकर मैं काम कर ब्यूरोक्रेट्स सकें? को भी मशवरा देना चाहता हूँ, लेकिन एक सिस्टम को भी देना चाहता हूँ। सिस्टम जब तक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट नहीं प्लेस करेगा इनटू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और उनको हर वक्त शक शुबे और तस्दीक और एक मजाक और उनकी एक बेइज्जती और उनको एक स्ट्रेस में और एक तो वो डिलीवरेंस जो है वो बहुत इम्पैक्ट होगी, और हुई है, हो रही है, ठीक है ना? अच्छा, सो अनलेस यू विल मेक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, ये तो सिंपल सा मैनेजमेंट है कि आप बेहतर कंडीशंस क्रिएट करते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और पब्लिक सेक्टर के लिए भी टू वर्क एंड डिलीवर। लेकिन अगर एक माहौल ऐसा बना देना है पूरे मुल्क में कि अच्छा जी हर वक्त किसी को आपने सवाए और उसके करने पे, दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग कि हम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता जब कुछ नहीं हो रहा होता, जब कोई कुछ नहीं करता तो सब अदारों को सुकून होता है। अच्छा, जब आप काम करना शुरू करते हैं तो वहीं पर अच्छा ये ठेका किसको गया, ये जी जमीन किससे अलॉट हुई, ये क्या, so that means you should go into inaction. There is no accountability on inaction, all accountability is on action. ये एक बड़ा गलत, और ये अब ये क्या सबक सिखाया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी को कि ना करो तो तुम बहुत शरीफ हो, बड़े अच्छे हो, तुम्हारा कोई नाम भी नहीं, उसके ग्रेड भी मिल जाते हैं, उसकी प्रमोशन ज़्यादा जल्दी होती है। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस से लिंक्ड नहीं होगी, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। प्लीज ये बात को जरा गौर से समझिए कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बगैर कोई सिस्टम दुनिया में नहीं चलता। घर वाली भी करती है अकाउंटेबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी से नहीं। अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट सर्वेंट की सबसे पहले उसकी परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। कोई टारगेट्स गोल्स हों और तुमने ये किया या नहीं किया साल भर के में पूछें, वो तो कोई पूछता नहीं, बल्कि ये पूछते हैं ये तुमने कर कैसे लिया। इट्स द अदर वे राउंड, ये कैसे हो गया, ये किससे हुआ, क्यों हुआ, इतने पैसों पे क्यों हुआ, सही। तो वो तो फिर ना मैं करता तो मुझे किसी ने नहीं पूछना। बिल्कुल। सो ये एक बहुत बड़ा एक इशू आया हुआ है। इसी तरह गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि हौसला नहीं हारें। ये चीज़ें आती हैं, वो क्या बाद मखालफ तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो ये हिम्मत, हौसला अपनी, और स्ट्रेंथ क्या चीज़ देती है, एक आपकी नेक नियति देती है कि आपको अंदर से पता होता है मैं ये काम किसी ऐसे मकसद के लिए कर रहा हूँ जो ख़राब है या बिल्कुल ठीक है। तो जब आपका दिल, दिमाग, और दूसरा ये है कि आपको अगर अपने काम से लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है, तो फिर ये रुकावटें जो हैं को बहुत बड़ी रुकावट नहीं लगती, फिर आप चलते रहते हैं। जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसा काम जो आप समझते हैं कि अभी अधूरा रह गया या मैंने किया नहीं? मेरे 10 जन्म भी हो जाएं तो काम तो, और जिधर देखता हूँ लगता है ये भी रह गया, वो भी होना था, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। सो इट्स आपको वो निगाह चाहिए जिससे आपको नजर आता हो कि ये रहता है, ये हो सकता है, ये कैसे ठीक हो सकता है, ये कैसे बेहतर हो सकता है। तो वो तो एक सिलसिला इला मतनाही है, वो कभी रुकने वाला या ख़त्म होने वाला नहीं है। लोग, हम भी दुनिया से चले जाते हैं, जाएंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट की, बेहतरी की एक गुंजाइश हमेशा रहेगी। कामरान लाशारी साहब को खत्ताती का भी शौक है, उन्होंने हमें खत्ताती भी कर दिखाई। कामरान साहब, आपको शायरी से लगाव है, किस किस्म की शायरी आप पढ़ते हैं, कुछ सुनाइए हमें। देखिए, मैं गालिब को और फैज़ को और मुख्तलिफ शुअरा को, अहमद फराज को, सबको पसंद करता हूँ। मैं अपने वालिद का कलाम पहले आपको थोड़ा सा, ये जो उनकी किताब है उनके बयाज में और भी चीज़ें हैं, लेकिन कदे मौजू जो है ये इसके 2-3 अशार पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि हैं लोहे माजी पर चंद रंगीन नकूश अब भी मिटे मिटे से, हैं लोहे माजी पर चंद रंगीन नकूश अब भी मिटे मिटे से, अताब में भी पुरसिशें सी
وہ قربتوں میں بھی فاصلے سے. دراز مژگاں گداز باہیں گھٹا سی زلفیں شفق سا مکھڑا, جبیں پر رونق قدم میں لغزش نظر میں آسودہ میں کدے سے. وہ خال و خط کے لطیف نغمے, وہ ابروؤں کا کلام شیریں, وہ شعر گوئی سی انکھڑیوں کی, وہ قدے موزوں کے زمزمے سے. تو اسی طرح میں اگر یہ فیض احمد فیض کی ایک بڑی مشہور نظم ہے موضوع سخن, تو اس کے اب تھوڑا سا اقتباسات جو ہے وہ آپ کو پیش کرتا ہوں. گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام, ڈھل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات, اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی, اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ. ان کا آنچل ہے کہ رخسار ہے کہ پیرہن ہے, کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی. جانے زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں. یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضموں ہوں گے, لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ, ہائے اس جسم کے کمبخت دل آویز خطوط, آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے. اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں, طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں. کیا بات ہے, کتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا. Oh my God. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. It was a wonderful day and a wonderful meeting. I enjoyed it as well. Thank you so much. Thank you so much. Okay جی. اللہ حافظ. دوستوں, آج کا دن بہت ہی حسین تھا. کامران صاحب کی ذات کے حوالے سے خوبصورت سی باتیں میں نے جانی, یقیناً آپ نے بھی جانی ہوں گی, آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. اگلے اتوار ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا اور اپنا خوبصورت سا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.